تو عمران خان صاحب کا نام لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ متنازع کچھ عرصے سے زیادہ ہو چکی ہے پارٹی کے اندر معاملات. جب سے رفٹس پہ رفٹس آ رہی ہیں سامنے, فیصل واوڈا صاحب کی پریڈکشنز پوری ہو رہی ہیں, تو اس کے بعد سے سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ فیوچر کیا ہوگا. موروثیت کے ہمیشہ موروثی سیاست کی ایکچولی حوصلہ شکنی کرتے تھے عمران خان صاحب, لیکن ہم نے دیکھا کہ عرصے سے بجائے بیرسٹر گوہر اہم اناؤنسمنٹس کریں, علیمہ خان صاحبہ سامنے آ کے لانگ مارچ اناؤنس کرتی تھی, تو ایسے لگتا تھا کہ ان کو اعتماد حاصل ہے بھائی کا, بھائی ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, کسی اور پر نہیں کرتے, نہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب اناؤنس کریں یا کوئی اور. تقریباً 1 ماہ ہوا, تقریباً کم و بیش 2 دن آگے پیچھے, کہ ان کی ملاقات علیمہ خان صاحبہ کی نہیں ہو پا رہی تھی عمران خان صاحب سے, اور اسی سلسلے میں ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں وہ ننگے پاؤں بیٹھی تھی دھوپ میں ڈیالہ جیل کے باہر, کہ ملاقات کروائی جائے ورنہ یہاں سے نہیں جائیں گے. وہ سمبولک تھی ایک تصویر جس پہ لے کے لوگوں نے ولاگز کر دی اور ان کی جرت کو, ان کی استقامت کو سلامیاں پیش کی. اس کے بعد یکدم ایک خبر ایسی آئی, ہماری ایک بڑی سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کے انفارمیشن کے مطابق عمران خان صاحب علیمہ خان صاحبہ سے نہیں ملنا چاہتے. ٹویسٹ, ایک ڈسیپشن پورا مہینہ چلی, وہ نہیں مل پائیں, لیکن اب عمران خان صاحب ہی ان سے نہیں ملنا چاہتے. تو جب یہ ٹاپک چھڑا علیمہ خان صاحبہ کا, تو شیر افضل مروت صاحب جو الیکٹرک رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک وقت میں جب مشکل وقت تھا پی ٹی آئی پہ, انہوں نے ایک انٹرویو میں سما کو ہی, سارا عالم صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے سخت باتیں کی علیمہ خان صاحبہ کو فرنٹ پہ رکھ لیا, بالکل نشانے پہ. وہ کیا کہہ رہے ہیں سن لیتے ہیں ان کی زبانی, بڑے شکوے ہیں ان کو. جی, انتہائی غیر انسانی رویوں سے ہم گزرے ہیں علیمہ خان کے ان کے ہاتھوں, اور ان کی زبان جو ہے وہ آگ اگلتی تھی, اور جس پر جو ہے میں نے قطع تعلق کیا, خان کو جا کی شکایت کی. 29 لوگ اس دن ٹرائل میں موجود تھے جب خان کو میں نے شکایت کی. ہر چیز میں ان کی دخیلکاری ہوتی ہے, جس پر خان نے کھڑے ہو کے کہا کوئی بھی جو ہے علیمہ خان کا فون نہیں سنے گا, اس کو بلاک کر دے, اور اس کے پارٹی کے معاملات میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر تو یہ کھل کے میری مخالفت پہ آ گئی. آپ کو کتنی حقیقت لگتی ہے اور کتنا افسانہ ان باتوں میں؟ ڈرامہ کس کا, ان کا یا ان کا؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایسے ہوتا نہیں ہے جیسے یہ کہتے ہیں. میں نے یہ کہا, خان کھڑا ہو گیا, خان نے کہا ان کو بلاک کر دو. ایسے نہیں ہوتا. آپ سے اس سے پہلے ایک اور بھی بیان آیا تھا, میں کہتا ہوں وہ بھی ڈرامہ تھا. وہ بیان یہ تھا کہ خان نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے یہ کوئی اسکول ٹیچر نہیں ہے, یہ کوئی کلاس روم نہیں ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی بیان آیا. جی بالکل, پارٹی کو کلاس روم کی طرح نہ چلائیں, یہ اسکول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان نے کہا بھی اور نہیں بھی کہا, مگر جو امپریشن دیا جا رہا تھا دونوں کیسز میں وہ یہی تھا کہ جیسے خان نے کافی اسٹرانگ ریئیکشن کیا. ایکچولی خان نے جسے کہتے ہیں نا ڈیفلیکٹ کر دی باتیں. جو لوگ جا کے سلمان راجہ کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں خان کے آگے, خان ان کی بات پہ یقین نہیں کرتا. خان کو پتہ ہے سلمان اکرم راجہ کیا ہے اور کیوں خان نے اس کو ساتھ لیا ہے. خان کو یہ بھی پتا کہ یہ لوگ جو ہیں جو آگے تنقید کرتے ہیں یہ کیا ہے اور کس قسم کی کشمکش چل رہی ہے. تو خان نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ ہاں کہ پارٹی کو اسکول روم کی طرح نہیں چلنا چاہیے. اسکول روم کے اندر کیا ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو کاغذ مار رہے ہوتے ہیں لوگ, ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. بریک ٹائم میں, بریک ٹائم کیا, جب وہ لیکچر ہو رہا ہوتا ہے تو پھر بھی لوگ لگے ہوتے ہیں. اچھا, پتہ نہیں کہاں آپ پتہ نہیں کس زمانے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے زمانے بڑا ڈسپلن تھا, ہم پڑھائی وائی کوئی نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے. I think boys تو یہ ساری سیاسی جماعت اس boys will be boys. تو خان از میکنگ اے بگر پوائنٹ کہ جیسے کلاس روم کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں سارا وقت, وہ نہ کیا کریں. اٹ واز ناٹ پوائنٹڈ ایٹ سلمان اکرم راجہ. انہوں نے ایک جنرل بات کی ہوگی, انہوں نے اس کو ٹوسٹ کر کے راجہ کے خلاف چلا دی. یہاں بھی جب مروت صاحب جا کے وہاں کمپلین کر رہے ہیں اس کی بہنوں کے خلاف جو کہ اس کے بڑے قریب ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. تو آپ کا خیال ہے وہ چپ کر کے سن لے گا اور کہے گا ہاں بڑی فلانی ٹنگڑی ہے, یہ نہیں کرے گا وہ. اس نے تنزیہ کہا کہ اگر وہ آپ کو چیزیں بھیجتی ہے پسند نہیں آتی تو بلاک کر دو نا. اٹ از ان دیٹ کانٹیکسٹ. اٹ از آلموسٹ لائک سیئنگ کہ اگر تم لے نہیں سکتے ان کی باتیں تو پھر کیوں سنتے ہو. اٹس بیسکلی ٹیلنگ ہم forget it, deal with it. Deal with it. It is not a criticism of Alima. انہوں نے جس طریقے سے ٹویسٹ کیا اس کو وہ ایسے کیا. یہ سیاستدان ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ایسے اس قسم کے بیان کرتے ہیں, اس قسم کی رسپانس دیتے ہیں.
لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کچھ معاملات میں بہت حساس ہیں، جیسے بشرا بی بی کے خلاف ایک محاذ امریکہ سے کھلا تو انہوں نے بند کروا دیا. اب علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی وہ سٹینڈ لیں گے؟ نہیں، اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لیں گے وہ، جس طریقے سے انہوں نے بشرا بی بی کے خلاف لیا ہے. جب یہ ہوا تو ان کے حق میں لیا، یہاں نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے ڈومیسٹک پالیٹکس، جس کے اندر بہت سی چیزیں چل رہی ہیں اس وقت، اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی ایک کی سائیڈ لیں. وہ چاہتے ہیں کہ علیمہ خان بھی ان کے ساتھ ملے اور وہ ان کے جو پیغام ہے وہ علیمہ خان دے. بیکاز میرا خیال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان وہ پیغام خان کا دے گی جو ایکچول پیغام ہوگا، جی، یا وہ ان کے زبان سے وہ نکلا ہوگا، یا ان کی اسیسمنٹ ہوگی کہ یہ خان کہنے کی کوشش کر رہا ہے مجھے. علیمہ خان کبھی بھی سیاست خان کے ساتھ نہیں کھیلے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اوکے. یہ باقی لوگ جو ہیں یہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے خان کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ ان کے لفظوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، کیونکہ یہ ان کو پتا ہے کہ خان خود تو نہیں کہہ سکتا کچھ، جی، تو اس لیے، اور خان چاہے گا بھی نہیں کہ کسی ایک کے خلاف کوئی بات کرے. سو آئی تھنک علیمہ خان ریپرزینٹس خانز ویوز مور ایکوریٹلی دین موسٹ ادر پیپل. پہلی بات یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بڑے غور سے سنتا ہوں جب علیمہ آ کے بات کرتی نا باہر، جب بھی مل کے آتی ہے، جی، تو میں نے اس میں سے 2-3 چیزیں نوٹس کی تھی. ایک یہ میں نے نوٹس کیا کہ جو میں توقع کر رہا تھا خان کہے گا وہ وہی کہتی ہیں. تو ظاہر ہے تھوڑا سا مجھے بھی خوشی ہوئی کہ وہی گل ہوئی جڑی میں کہہ رہا تھا، اور باقی لوگ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اور خان کی ہمیشہ لائن سافٹ نہیں ہوتی، خان کی لائن ڈیفائنس ہوتی ہے. ڈیفائنس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہی آلویز ریزسٹ، مزاحمت. ہم مزاحمت. اور علیمہ آ کے یہی بات کرتی تھی کہ یہ فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے، یہ ہوگا، خان یہ کہتا ہے، یہ خان وہ کہتا ہے. وہ نرم طریقے سے کہتی تھی، مگر جو پیغام ہوتا تھا وہ سخت ہوتا. اینڈ اٹ واز کلیئر کہ یہ خان کا پیغام ہے، ترجمانی کر رہی ہوتی تھی ان کی، مگر وہ زیادہ بھی آگے بڑھ کے نہیں، اپنے حدود میں رہ کے بات وہی کرنی جو خان کہہ رہا ہے یا خان کا جو امپریشن ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ بات پسند نہیں آئے گی ان لوگوں کو جو دوسرا قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تو عائشہ واضح ہو گیا نا کہ پارٹی کے اندر 2 لائنز ہیں، ایک مفاہمت اور ایک مزاحمت. بالکل. یہ نواز شریف اور شہباز شریف کیس ہو رہا ہے، یہ اسی قسم کی بات ہو گئی. اچھا، ٹھیک. مگر نواز شریف صاحب تو خود بول پڑتے تھے نا، یا مریم بول پڑتی تھی. یہاں خان خود تو نہیں بول سکتا، تو یو ہیو ٹو ہیو پراکسیز. یہ جو حضرات ہیں نا سارے جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات ہو جائیں، کوئی راستہ نکلے، یہ سارے دوسری لائن والے ہیں. ان سے توقع کرنا کہ یہ آ کے آپ کو صحیح بات کریں گے جو خان کہہ رہا ہے، میں تو ان کی باتوں پہ کوئی زیادہ ان کو اہمیت نہیں دیتا. اچھا. میں اہمیت دیتا ہوں ان کی بہن جو بات کرتی ہے، ان کی بیوی جو بات کرتی ہے. اچھا. ہاں، آج کل بشرا بیوی بات نہیں کر رہی اور خان خود نہیں بات کر رہا بیکاز اس کو ایکسیس نہیں مل رہا. تو وی ہیو ٹو ریلائی آن دیز پیپل ہو گو اینڈ سی ہم. اور اب تو واضح ہو گیا نا کہ وہ لوگ جا رہے ہیں ان کو ملنے، یا ان کے راستے کھولے جا رہے ہیں جو کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑے بند کریں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں. یہاں تک تو اب یہی صاحب جس کی بھی آپ نے کلپ دکھائی ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نومبر میں دسمبر میں مذاکرات ہو رہے تھے بیہائنڈ دا سینس، یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ خان باہر آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ساری باتیں آ رہی ہیں باہر. جی، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. تو ابھی خان کی طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ لوگ ہی ہیں جو یہ افواہیں اڑاتے ہیں اور آتے ہیں جاتے ہیں اور افواہیں اڑاتے ہیں اور خان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو علیمہ کے اوپر اٹیک آ رہی ہے اور اس کو اب روکا گیا فرام میٹنگ خان، وہ اسی لیے کیا گیا تاکہ یہ جو دوسرا بیانیہ ہے یہ چل پڑے، اس کے راستے میں رکاوٹیں نہ ہوں. اگر یہ جا کے خان کو ملے گی یا راجہ خان کو ملے گا تو وہ تو آگے کچھ اور کہیں گے. اچھا. وہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹائیں گے یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ. اس لیے ان کے اوپر پابندی لگتی جا رہی ہے کہ ان کا کھلی چھٹی نہ دی جائے، بیکاز یہ تو آگے ڈیریل کر دیں گے جس لائن کو ہم چلانا چاہتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ایسی خبریں بھی تھی جیسے ڈومیسٹکلی یعنی گھر کے اندر بھی ایک رفٹ ہے، جیسے بھابھی ہیں بشرا، علیمہ خان صاحبہ نند اور ان کے بھی کیمپس ہیں، جہاں سے یہ خبر نکلی کہ عمران خان صاحب خود نہیں ملنا چاہتے. وہاں سے یہ بات بھی کی گئی کہ بشرا بیوی کو جیل بھیجنے کے پیچھے بھی کوئی ہے. نانسنس. اچھا، یہ بھی نانسنس ہے، یہ بھی اسی نیریٹو کا حصہ ہے جو الگ چلایا جا رہا ہے. کہا تو یہ کوئی مائنڈ نہ کرے،
جس نے بھی یہ کہا it is nonsense. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خان صاحب نے کہا میں نے علیمہ کو نہیں ملنا. It's not possible. اچھا یہ بھی جس نے اڑاتے ہیں لوگ یہ باتیں. اگر ایسی بات ہے تو اب وہ نام ان کا آ رہا ہے تو جانے دیں نا, ملنے دیں ان کو. اب ان کی اپنی بنائی ہوئی کمیٹی ہے جو ان کا نام ڈال رہی ہے اپنے, کیوں نہیں جانے دیتے آپ؟ تو ایسی بات نہیں. رکاوٹ کون ہے ویسے رستے میں؟ جیل انتظامیہ ہے؟ جیل انتظامیہ بیچارے انگوٹھا, ان کا کیا, ان کو جو آرڈر آئے گا وہی ہے. یہ تو you know where the order is coming from. جی you know یہ جو جونیز ہیں سارے کہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی ہے. تو اس سے کہنے کی کیا ضرورت ہے. اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں پوری فل فلیجڈ سیل ہے جو کہ یہ بیانیے بنانا, لوگوں کو تیار کرنا, بھیجنا, ادھر سے چلانا, اس از آل پارٹ آف کاؤنٹر اوفینسو. اب وہ کاؤنٹر اوفینسو بہت حد تک کامیاب ہو گیا نا, کیونکہ ڈیفینگ ہوگی نا پارٹی, ڈویژنز ہوگی نا پارٹی میں, ایٹ ہوم اینڈ ابراڈ. جی تو